اچھا، پاکستان کی سیاست کو جی وہاں پہ بیٹھ کے آپ کس طرح سے دیکھتے تھے؟ ابھی تو آپ پاکستان آ گئے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو کیسا پایا؟ برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کی 90% تعداد جو ہے وہ یہاں کی پاکستانی سیاست سے خوش نہیں ہے۔ یہاں صرف جو پیسے والا آدمی ہے، جس کی اپروچ ہے، اور جو خاندان ہے، یہ جمہوریت سو کالڈ میں کہوں گا یہ ان کے ہاتھ اور شکنجے میں۔ عام آدمی جو ہے وہ یہاں پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ اب ہماری ایج کے لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں پاکستان وہ چھڈو جی، بولے پھڑے ہی نہ جائیے، وہ گال کی تھی تے مارے گے۔ ایران نے جس طرح سے حملہ کیا ہے، اب آپ جنگ کی کیا ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں؟ جنگ کس طرف جا سکتی ہے؟ یہ میں نے غزہ، فلسطین، بارڈرز جتنے ہیں وہ ساری قریب ہو کے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ ایک اسرائیل جس کے جو تانے بانے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے، اور اس نے فی اعلان کر دیا کہ جی وہ ہے تو سامنے آ کے بتائیں، کوئی بندہ سامنے نہیں آیا۔ ان لوگوں کو سلام، ان شہداء کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی۔ اور آج وہ صورتحال یہ ہے کہ اور دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ وہ، اور ان کا یعنی میں کئی دفعہ وہ جذبات میں ہو جاتا ہوں، لیکن مسلمان ختم، کافر کافر کہنے سے کام نہیں بنتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے پی آئی کی روداد طاہر جمیل نورانی صاحب آپ کو سنا چکے ہیں، آپ نے انجوائے کیا ہوگا، لطف لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے چند ایک سوالات کرتے ہیں طاہر جمیل نورانی صاحب سے۔ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں سے چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے تشریف لائے، تو میاں نواز شریف صاحب کے لندن سے روانہ ہونے کے بعد لندن اور لندن والے کتنے اداس ہیں؟ باقی سوالات اس کے بعد کریں گے جناب طاہر جمیل نورانی صاحب۔ آپ بھی اداس ہیں؟ شکریہ، میں بھی بہت اداس ہوں، وہ پوری کمیونٹی ادھر اداس ہے، لیکن جب اداس ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ بیٹھتے ہیں تو ایک سوال ایک دو ضرور پوچھتے ہیں کہ ہمارے میاں صاحب کی صحت کا کیا حال ہے۔ اچھا، کیونکہ ابتدا میں جب وہ گئے تو وہ پلیٹلیٹس وہ کیا ان کی وہ بیماری تھی، اور پھر وہ انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، پھر وہ نہ جا سکے، پھر اس کے بعد چیک اپ ہوئے، پھر الحمدللہ وہ درست الحمدللہ ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور اپنا انہوں نے سیاسی سفر بھی جاری رکھا۔ اس دوران یہاں سے وہ فوت جاتے رہے۔ اچھا، وہ کس ہاسپٹل سے علاج کرواتے رہے؟ آپ تو وہاں رہے ہیں۔ اب وہ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کا پرائیویٹ ایک ہاسپٹل ہے، مجھے نام نہیں اس کا آ رہا، وہاں یعنی ان کے جو اپنے معالج ہیں ان کے مطابق وہاں سے انہوں نے، اب پتہ نہیں وہ رائل فری ہے یا کون سا ہے، وہاں سے ٹیسٹ کروائے، پھر وہاں میرا خیال ہے ہارلے اسٹریٹ ہے قریب ان کے، وہاں سے بھی ہاسپٹل وہاں کے تھے، لیکن ڈاکٹر عدنان جہاں کے تھے وہ لیتے ہیں مشورہ اپنے۔ ہاں جی، کیونکہ جو ان کے ایک اور بھی ڈاکٹر ہیں کسی دوسرے ملک میں، جو وہ شنید ہے انڈیا یا ہاں جو بھی ہیں کوئی، تو وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں، سیکنڈ اوپینین جسے آپ کہہ رہے تھے۔ تو وہ پھر ہوئے، پھر وہ چلتا رہا وہ کام، پھر وہ انہوں نے اس دوران۔ اچھا، آپ کی کیا اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس وہیں پہ ہیں یا ساتھ لے آئے ہیں؟ یہ ساتھ اب وہ کیسے لے آئے ہیں؟ وہ تو آئے تھے کسی اور کام کے لیے، اب پلیٹلیٹس تو وہ وہاں چھوڑ آئے ہیں کیونکہ وہ صحت یاب ہیں۔ اچھا، ماسک وہ ان کا فیس ماسک جو ہے میری طرح وہ بھی اتارتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو وہ لیکن وہ ٹھوڈی پہ پہنتے ہیں، آپ تو ادھر پہنتے ہیں۔ وہ اس لیے کبھی کبھی وہ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے وہاں کہ جب پھر آپ جیسے لوگوں سے بات کرنی ہو، جنہوں نے مشکل سوال پوچھنے ہو، تو پھر ان کو نیچے اتارنا پڑتا ہے کہ ذرا چہرہ دیکھیں، ذرا ہاتھ تھوڑا اولا رکھو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے وہ آئے ہیں۔ ویسے ہمیں تو وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، نہیں دکھانا نہیں چاہیے انہیں آنکھیں۔ وہاں جو غیر پاکستانی کہہ لیں یا وہاں کی جو لوکل برٹش کمیونٹی ہے، ان میں یہ تاثر ہے کہ وہ جب یہاں آئے تھے تو وہ آئے تھے ایز اے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ جو بیسک تھا نا سینیریو وہ یہ تھا کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کے 90% عوام، موجودہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان سے نہیں، ان سے زیادہ منحوس تھے محمد نواز شریف صاحب۔ اس میں جی بالکل شک والی کوئی، اور آج بھی ہیں بالکل۔ اب دبے دبے لفظوں میں اگر نہ لوگ کہیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ میں چونکہ وہ سیاسی طالب علم بھی نہیں، میرا تو نہیں، لیکن آج بھی لوگ سیٹیں ملی ہیں نا مسلم لیگ نون تو نواز شریف صاحب شہباز شریف کی وجہ سے ملی، اور آج بھی جو کچھ وزیر بنے ہیں
ان کے اندر اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو وہ یہی کہ جو نہیں جیت سکے ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں جی اصل جو منبع تھے وہ تو نواز شریف صاحب جی بالکل. اب یہ واقعی نہیں سمجھ آئی کہ یہاں آ کے نواز شریف صاحب پیچھے ہو گئے ہیں. یعنی اگر اس کو الیبوریٹ کیا جائے تو وہاں برطانوی کمیونٹی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں، اس کی کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. بہرحال وہ آئے ہیں، ان کی کمی اب وہاں یہ ہے کہ وہاں رونقیں رہتی تھیں کہ جو پی ٹی آئی کی جماعت تھی ان کے کچھ دو ادھر لوگ ہیں جن کا یہ اوڑھنا بچوڑنا تھا کہ ہر چوتھے دن ایون فیلڈ آگے پیچھے روٹی پانی جدوں نکلے نے باہر آگے جی بس. تو وہاں بھی لوگ فارغ ہیں اور کو ہم نہیں جابز وغیرہ، تو وہ پھر وہ چیزیں اب جو ہیں وہ محسوس کی. اور ہو سکتا ہے میری پریڈکشن ہے کہ جب دوبارہ میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ ان کو عمر خضر دے، اچھے ہیں، جب جائیں تو شاید ایون فیلڈ کو وہ چینج کر جائیں. اچھا جی. کسی اور جگہ الحمدللہ ان کے پاس ٹھیک ہے معاملہ سارا. یہ میری پریڈکشن ہے، کہہ نہیں سکتا. اپنے پیسوں سے بھی بنی ہوئی کسی بلڈنگ میں چلے جائیں، کیونکہ ان کو پتا کہ یہاں ہر بندہ جو ہے آ جاتا ہے ہر ہفتے کو، ہر تیسرے چوتھے دن، تو کیوں نہ کسی اور جگہ چلے جائیں. ادھر نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی لیں. لیکن زیادہ مستقبل کے بارے میں اب جو ہے نا وہ فکر مند ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں. اچھا جی. کہ ان کی ایج بھی ہے، وزیر اعظم بھی نہیں بنے، قائد غالباً کہتے ہیں، قائد. تو پھر ایسے ہی آ جاؤ. پھر یہی کہ اگر اچھی زندگی، لیکن چونکہ ان کے گھر بار ادھر ہیں جی، تو اگر وہ وہاں دوبارہ جاتے ہیں تو کیا کریں گے، سیر وغیرہ ہائیڈ پارک آگے بھی یہ ہو سکتا ہے. چلے یہ میاں نواز شریف صاحب کی بات ہوگی. آپ آ جاتے ہیں پاکستان میں. اچھا، پاکستان کی سیاست کو جی وہاں پہ بیٹھ کے آپ کس طرح سے دیکھتے تھے؟ ابھی تو آپ پاکستان آ گئے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو کیسا پایا؟ یہ ہے سوال، بڑا زبردست سوال. اس طرح کے آپ سوال کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے خود اس دشت میں زندگی. یہاں کی جو سیاست ہے، پہلے تو میں تھوڑا سا بالکل تھوڑے سے لفظوں میں یہ بتا دوں کہ برطانیہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کی 90% تعداد جو ہے وہ یہاں کی پاکستانی سیاست سے خوش نہیں ہے. بالکل. اچھا جی. اسی طرح جو 70% برطانوی گورے ہیں وہ جب ہمارے طور طریقے دیکھتے ہیں، ہمارا جو سیاسی کلچر ہے، کیونکہ جمہوریت تو ہم نے ویسٹ منسٹر سے لی ہے نا، وہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ وہاں سے جمہوریت مانگی ہوئی ہے، ماڈل رول دیا ہوا ہے، اور وہ لے کے یہاں آگے ہر بات جو ہے برطانیہ یہ کرتا ہے، برطانیہ یہ کرتا ہے. بھائی اتنا زور لگاتے ہو برطانیہ، پھر ان کو کافر بھی کہتے ہو. جی. اگر تم مسلمان ہو تو پھر ان کی جو باتیں ہیں ان کو بتاؤ، وہ بھی نہیں بتاتے. تو اس میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف جو پیسے والا آدمی ہے، جس کی اپروچ ہے، اور جو خاندان ہے، یہ جمہوریت سو کارڈ میں کہوں گا، پتہ نہیں لفظ سخت ہے، یہ ان کے ہاتھ اور شکنجے میں. عام آدمی جو ہے وہ یہاں پہنچ ہی نہیں پا رہا. اور جو نئی نسل ہے وہاں، جو اصل سوال ہے پاکستانیوں کی، وہ بے حد رنجیدہ ہے، وہ تو انٹرسٹ ہی نہیں لیتے اس میں نا. اب ہماری ایج کے لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں پاکستان وہ چھوڑو جی، بولے پھڑے ہی نہ جائیے، وہ گال کی تھی تو مارے گے. اب یہ ایک وہاں ٹرینڈ چل گیا ہے. کیوں؟ اس کے بارے میں کسی کی توجہ نہیں ہے. اور نئی نسل جو ہے وہ کہتی ہے جی تسی جانو تو تہاڈا پاکستان جانے جی، سانو بھی آندے ہو. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی دردناک ہیں. اور ہمارے جیسے لوگ جو حب الوطنی کے دعوے دار ہیں، وہ جب کہیں وہ جاتے ہیں بات جو ہی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کیا ہے کولیشن گورنمنٹ. کولیشن ادھر بھی ہوئی تھی، یو کے میں بھی ہوئی تھی. یہ حکومتیں اس سے کامیاب نہیں ہوتی. آ جاتے ہیں فلسطین کی طرف. اس کے بعد میں ایک اور سوال کریں گے اعجاز الحق صاحب کے بارے میں. اچھا. فلسطین کے حوالے میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح سے فلسطین اور اسرائیل ایک دوسرے کے مد مقابلہ ہے، مقابلہ تو کوئی خیر ہے نہیں، لیکن ایران نے جس طرح سے حملہ کیا ہے، اب آپ جنگ کی کیا ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں؟ جنگ کس طرف جا سکتی ہے یہ؟ اللہ پاک زندگی دے آپ کو. اور بڑے حب الوطنی کا آپ نے یہ سوال کیا ایز اے مسلم. یہ عوان صاحب ایک درد دل والی کہانی ہے، اور رونا، میں تو کئی دفعہ آنسو آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ قریب سے دیکھتے ہیں نا وہ باتوں سے نہیں ہوتی یا دور ہو کے نہیں ہوتی. جی. میں نے غزہ، فلسطین، بارڈرز جتنے ہیں وہ ساری قریب ہو کے اس کا مطالعہ کیا ہے. اب 36,000 بندے بے گناہ بچوں سے، انسان اشرف المخلوقات جی، جن کے 57 غالباً 56 یا 57 اسلامی ممالک جی، جن کو صبح قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی وہ سوچتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز جمعہ ادا کرتے، وہ 76,000 گاجر مولیوں کی طرح کاٹے گئے ہیں. کوئی ہماری حمیت نہیں، غیرت حمیت ختم ہو گئی. ایک بندہ نہیں تھا
اب یہ علیحدہ بات ہے جی میں جہاز بھیج رہا ہوں، میں فلاں کنٹینر بھیج رہا ہوں. وہ ایک اسرائیل جس کے جو تانے بانے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس نے فی الاعلان کر دیا کہ جی کو ہے تو سامنے آ کے بتائے. کوئی بندہ سامنے نہیں آیا. اور ان لوگوں کو سلام، ان شہداء کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں جی اٹھائی. ہاں اور آج وہ صورتحال یہ ہے اسماعیل کہ ہنیہ. ہائے ہائے ہائے، اور دکھ ہوتا ہے کئی دفعہ وہ، اور ان کا یعنی میں کئی دفعہ وہ جذبات میں ہو جاتا ہوں. لیکن مسلمان ختم، کافر کافر کہنے سے کام نہیں بنتا. اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود ماہ رمضان تھا، جی 29 روزے 30 روزے، زور لگا لیا انہوں نے کہ سیز فائر کیا جائے، وہ نہیں مانے. ہمارا برطانیہ جو ہر مہینے ہر 15-6 ان کا معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ اسلحہ بھیجنے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ میں جب آ گیا ہوں واپس، تو یہ پچھلا منڈے جو تھا تو رشید سنک جو ہیں وزیر اعظم جو ہیں جی بنے ہوئے، انہوں نے یہ ایک وہاں رواج ہے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے نا وہ بریک فاسٹ پہ بلانا، اسی طرح عید الفطر پہ عیدوں پہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بلاتی ہے جی. ڈگنیٹریز کو. ہاں جی تو اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پتہ نہیں میں چونکہ ادھر ہوں، کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے. اچھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نہیں جانا، کہ ہمارے بچے دیکھیں شہید ہو رہے ہیں. عوان صاحب ہر ہفتے لندن کی جو بازار اور گلیاں اور شاہراہیں ہیں، ملین لوگ آ رہے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا گورا ہے پیلا نہیں، انسانیت کے لیے، دکھ انسانیت. تو یہ ایک انتہائی دردناک، اور ہمارے لوگوں کے لیے جو ہم سوری نہیں کہنا چاہیے مسلمان ہیں، ہمارے لیے شرم کا مقام. اصل مسئلہ وہاں ہے حماس جی اور اسرائیل کا. ہاں جی اسرائیل کی جو بنیادی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کا نام و نشان ہی ختم کر دیا جائے. جی یعنی جو انسانی وہ ہے نا مارنے کے لیے ان کو ختم کر کے تو چٹیل میدان بنا دیے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. جی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور ان کی سرزمین ہے، ان کو آزادی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ممالک کو تو خیر رہنے دیں ایک طرف، ہمارا یہ آئرلینڈ ہے ساتھ، جی اس کے ابھی حالیہ انتخابات ہوئے، اور ان کے جو پرائم منسٹر سائمن ان کا نام ہے، وہ پہلا ملک ہے جس نے اس کو غزہ کو، فلسطین کو ریاست تسلیم کر لی ہے. جی پہلا ملک. اب یہ ہم دیکھ لیں، اب جنگ کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بائیڈن صاحب کا چونکہ اپنا انتخاب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اور ادھر جو صورتحال ہے امریکہ میں وہ بھی یو کے جیسی ہے کہ لوگ نکلتے ہیں باہر. اب دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے کے بعد، ایران نے کو پہلے تھوڑا حملہ کیا ہے، جی وہ تو ان کے کونسل پہ ہوا تو پھر انہوں نے کیا نا. ہاں لیکن ان کو یہ ایک آیا معاملہ کہ ایران کے حملے سے آنکھیں تھوڑی سی لوگوں کی کھلی کہ جی یہ کیا ہو. اب انہوں نے کہہ بھی دیا امریکہ کو کہ اگر آپ نے بہاف آف اسرائیل اف یو وانٹ ٹو ڈومینیٹ اس پلیز ڈونٹ ڈو دس ون. اب وہ اگر کرتے ہیں تو اس کا جواب ملے گا. لیکن اس کا جو جسٹ وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو آخری فتح ہے وہ فلسطین کی. جی. تو اعجاز الحق صاحب کے بارے میں، آپ کے دوست ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی سیاست کے بارے میں ایک سوال کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ تو یہ کہا گیا، ان کے مقابلے میں تھے شوکت بصرہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ اعجاز الحق قسم اٹھا کے بتا دے کہ یہ واقع جیتا ہے. اور باقی کئی لوگ بھی کہتے ہیں کہ اعجاز الحق کو کئی اور لوگوں کی طرف کہا گیا ہے، کئی اور لوگوں کی طرح کہا گیا ہے تم بھی کیا میں جیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اندازہ تھا کہ آپ وہ کیا ہے وہ شعر کے سیدھے سیدھے جواب دیتا ہوں، ٹیڑھے ٹیڑھے سوال کرتے ہیں. آپ مجھے اندازہ تھا کہ اعجاز الحق صاحب کو اب وہ چونکہ ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے کالموں میں. اب صورتحال یہ ہے کہ اعجاز صاحب آئے تھے، وہاں آتے رہتے ہیں. اب تو وہ خیر 2 ہفتے پہلے در حبیب سے عمرہ ادا کر کے آئے ہیں جی جیتنے کے بعد. اب میں اسے جیتنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈکلیئر ایم این اے ہوئے ہیں. ہاں جی ہاں جی. اب شوکت بصرہ صاحب کا چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے، بہاول نگر کی جو صورتحال ہے جو ہم نے پڑھی ہے، میری ان سے براہ راست اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی جی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی وہ، میں نے صرف انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کی جو کانسٹیچوئنسی اور جو جہاں وہ کیا 45 اور 47، میں تو آج تک اتنا سمجھدار نہیں ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ڈکلیئر ہوا ہے یہ اتھینٹیکیٹڈ ڈکلیئر ہے. اچھا اعجاز الحق صاحب نے کہا اس میں میرا یا کسی کا نہیں. آپ کی طرح میں نے بھی تھوڑا سا کہا کہ جی شوکت بصرہ صاحب ماشاءاللہ سیزنل، وہ سیزنڈ ہیں وہ، تو وہ کہہ رہے ہیں، میں ان کے یوٹیوب بھی سن رہا ہوں کہ جی میرے ساتھ تو بے انصافی ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے.
تو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے ہمارے ادارے فری ہیں یہاں الحمدللہ. ان کا مطلب ہوگا عدالتوں. ہاں جی, تو الیکشن کمیشن بھی فری ہے, الیکشن عدالتیں فری ہیں, الیکشن کمیشن فری ہیں, اور قاضی فائصہ صاحب فری ہیں ماشاءاللہ. الیکشن کمیشن پتہ نہیں فری ہے کہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کی وجہ سے جو باہر کے ملکوں میں ہمیں اٹھانی پڑی ہے نا شرمندگی, جی وہ کافی ہے. اچھا, وہ روس میں بھی الیکشن کروانے گئے تھے کون؟ ہمارے جو سلطان راجہ ہیں. اچھا, یہاں پہ تو یہ جس طرح جیتے ہیں وہاں پہ 80% ان کو اکثریت دلوا کے آئے ہیں. اب وہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں ہمارے الیکشن کمیشن کی خدمات حاصل کی, اسی لیے کہ راجہ صاحب ہیں ماشاءاللہ 80%. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ پن کرتی ہیں. جی, اب میں تو بلکہ یہی میں نے اجاز صاحب سے بھی یہی کہا, میں نے کہا کہ آپ اب ایم این اے بن گئے ہیں تو ٹھیک ہے. اب وہ یہ ہے نا, ایم این اے کیا بنے, ضیاء الحق جو مسلم لیگ ہے ان کے وہ سربراہ ہیں. جی جی, تو میں ان سے مذاقاً کہا کرتا ہوں کہ سواری تو ایک ہی دو ہی ہے نا. جی, تو اس میں انہوں نے کچھ مفاہمت کے فارمولے استعمال کیے پہلے. جی, عمران خان کی دور حکومت میں, جی, اس سے بھی پہلے میرا خیال کیے تھے, یہ کامیاب نہیں ہوئے. پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے. نہیں شامل ہوئے نہیں میرے. اچھا, کر دی تھی انہوں نے ضیاء الحق. نہیں میری اطلاعات یہ تھی کہ یہ ان کے قریب بعد میں کہا. اچھا, اس سے پہلے یہ ضم ہوئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی میں تو, اور پھر چھوڑ بھی دیا. ہاں نہیں میرے تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو قریب کر رہا ہوں. جی جی, تو میں اب پتہ نہیں ضم کا انہوں نے ہوئے تو چھوڑا کیوں پھر, تو اگر چھوڑا تو کیوں. میرا خیال میں نے آپ کو کلپ شاید بھیجا بھی تھا. ہاں نہیں وہ تو آئیں گے انشاءاللہ. تو صافہ شافہ پہنا ہوا تھا وہ میرا حل لگا. ہاں وہ آپ کا بھیجا تھا, وہ پرچم تھا کہ کیا. جی جی, آپ پی ٹی آئی. لیکن عوان صاحب ایک بات ہے نا, ہماری سیاست میں حرف آخر کچھ بھی نہیں. جی جی, اب دیکھیں نا سب کچھ ہو گیا ہے, عوام کو مطمئن کر دیا گیا ہے. کیا وہ رونے تو ہمارے وہی ہے نا, مہنگائی بل, ہاں جی, اور غریب آدمی کو نیچے دبا دو, سفارش نہیں تو کام نہیں ہونا. ہاں جی, اور اونچا بولیں گے اگر آپ ایک لیول کے اوپر. ہاں جی, میں نے اس دن دیکھا پتہ نہیں پی آئی اے والے مار رہے ہیں کسی پیسنجر کو, کسی نے مجھے بھیجا ہے. ہاں جی, جس کا جی چاہتا ہے نا وہ یہاں سے شروع کرتا ہے. جی, اس کا ابتدا جو ہے نا ہاں جی, وہ چانٹوں سے شروع ہوتی ہے. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم پھر وہ الزامات کی بارش میں آ جاتے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت. آمین آمین آمین. صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ.